یہ فضان نظر تھا کہ مکتب کی خرابت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور پھر شادی کے 1 سال بعد انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال کی تھی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ایک نئی آزمائش حضرت ابراہیم دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پرانا سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ یہ کہ حکم الہی نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں میلوں تک نہ پانی تھا، نہ چرند پرند تھی، نہ وہاں آدمی تھے، نہ آدمیوں کا گزر تھا۔ بے آب و ویران وادی فران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحراؤں کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نامولود پیارے سے بیٹے کو لے کر چند روز کے ساتھ قیام پذیر تھی، اور جو کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ماں کو اپنی فکر تو نہیں تھی، لیکن بچے کی بھوک اور پیاس تڑپا رہی تھی۔ لیکن اس تپتے ہوئے صحرا میں پانی کہاں؟ جیسے جیسے لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں واقعہ پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود رہا۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے، اور آب زمزم کا جاری ہونا ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار حضرت اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کا سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل رکھنے والے صابر شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمتی انعامات سے نوازا جاتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے روکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ماں اور بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بھی بنایا۔ مقدس ترین شہر حضرت ہاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ گئی تھی، اور ایک روز عرب کے قبیلے بنو جریم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرا قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہوا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس، متبرک اور عظیم شہر مکہ المکرمہ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر شکر کی پیکر عظیم ماں کی آغوش میں تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ ویسے ہی کیجئے، اللہ نے چاہا آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔
سورۃ الصفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سعادت مندانہ جواب دینا دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک عظیم مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا: یہ فضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ منا کی جانب سفر اور شیطان کی چلاکیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہوں نے سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ کے پاس لے گئے اور فرمایا: اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کیجیے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما لگایا، سر میں تیل لگایا اور خوشبو لگا کر اپنے باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اس اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کی یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ زمرہ عقبی کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا: یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مار۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دنس گیا۔ ابی علیہ السلام نے کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے انہیں پھر چھوڑ دیا اور وہ زمرہ وسطی کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ زمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک حج کے واجبات میں شامل فرمایا۔ شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے نئی چال سوچی، وہ عورت کا بیس بدل کر باغ حضرت حاجرہ کی خدمت حاضر ہوا اور بولا: حضرت اسماعیل کی ماں، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لگتے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا: ہاں، وہ باہر لے گئے، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اسے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منا میں لے گیا۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اس موقع پر بساختہ شیطان کے منہ سے نکلا: وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہا ہے۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا: اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل ہے، اللہ کے حکم پر 100 اسماعیل قربان۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی اور شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منا کی جانب بڑھتا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا عظیم منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم رضا اور صبر و شکر کی عظیم مثال رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا: ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، تو آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے ذبح کرتے ہوئے میری محبت آپ پر غالب نہ آ جائے۔ صبر و استقامت کے گوہے کرام والد نے
گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکامات خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لختے جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی بھی جوش میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے کہ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس اثناء میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الصفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ احسار اور اطاعت فرما برداری، جرأت استقامت، تسلیم رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت و عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔